السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کے حوالے سے دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ درود پڑھنے کے بارے میں میرے آقا حضور شاہ سیدی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آواز پہنچی؟ بتائیں۔ گرمی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کتنے ایسے ملک ہیں جہاں گرمی نہیں پڑتی، وہاں لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر موسم کے ذائقے کا پھل چکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں سید شباہت میاں فرماتے ہیں نا، مدینہ پاک میں بڑی تیز ہوا چل رہی تھی تو صحابہ نے حضور سے کہا تھا سرکار بڑی تیز ہوا چل رہی ہے، تو حضور نے فرمایا چپ رہو، چل نہیں رہی، میرا خدا چلا۔ اللہ کی مرضی۔ کتاب ہے قافلے کیوں لٹے، رائٹر افغانستان کا، رہتا امریکہ میں۔ اس نے لکھا ہے کہ جس شہر میں امام حسین شہید ہوئے اسے کربلا ہے، اب وہ شہر ہو گیا، یہ طف ہے، یہ نینوا ہے، یہ کربلا ہے، آگے قبیل اسود ہے۔ تو قافلے کیوں لٹے کتاب رکھی ہے خوشی بھائی کرتے ہیں، میں نے اس کو رمضان شریف میں کافی دن اپنے پاس رکھا تھا، علامہ شادر صاحب، اس میں دیکھیے گا، اس میں لکھا ہے کہ جس زمین پر امام حسین شہید ہوئے تھے عموماً گرمی کے ہاٹ سخت دنوں میں اس زمین کا ٹمپریچر 120 رہا کرتا تھا۔ 65-70 میں تو اسپتال میں جگہ نہیں ہوتی ہے، 70 کے اوپر پہنچ جائے تو شہروں میں لوگ کم ہوتے ہیں، قبرستانوں میں زیادہ ہو۔ 100 کے آس پاس کے ٹمپریچر میں امام حسین نے خود کو بھی سنبھالا تھا، نانا کے دین کو بھی سنبھالا۔ تھوڑی سی گرمی ہے تو کیا ہوا، آپ ان بچوں کو دیکھیں جن بچوں نے بھیک مانگ کر کے حضور غوث اعظم کے جد کریم کے نام کی محفل سجائی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو درود کے حوالے سے ہیں۔ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے، وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا۔ پوچھا گیا حضور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مدینے والے آقا نے فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر صوفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات اور سنیں پروفیسر واصف علی واصف کے حوالے سے۔ بیٹھ جائیں سب لوگ، بھائی جان بیٹھ جائیں ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ درود پڑھنے کی، دیکھیں میرے زندہ کے بھائی بہت عاشق غوث پاک کے بڑے عاشق، صوفی صاحب سے بڑی محبت۔ سنیں واصف علی واصف سے پوچھا گیا، بڑا نام ہے یہ، لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ واصف علی واصف سے پوچھا گیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طرف سے میرے دل میں نفرتیں بہت ہیں، میں ان کی برائی ہر وقت کرنا چاہتا ہوں۔ یہی واصف علی واصف نے جملہ کہا تھا اس وقت تک کسی کی برائی نہ کرو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ واصف علی واصف ہے۔ ان سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف نے بات کہی تھوڑی سی بھاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا یعنی آپ، اور درود جس پر پڑھا جائے مدینے والے آقا۔ توجہ دیجیے گا، درود پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور درود سننے والا جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب درود پڑھنا چاہیے۔ اس نے کہا 30 سال پہلے سوال کیا، اس نے کہا تو اس کا مطلب ہے حضور ہم تو درود نہ پڑھیں کیونکہ ہم تو آقا کے زمانے میں نہیں۔ تو واصف علی واصف نے کہا تم نے سچ کہا، تم حضور کے زمانے میں نہیں لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہے، حضور تو تیرے زمانے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کہ حضور ہیں اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو کہنے لگے چاند نکلتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور، سورج چمکتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے حبیب کے صدقے میں پانی کے اوپر یہ زمین کی چادر بچھا دی، اور زمین کے بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کی کھوٹیاں گاڑ دی۔ اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے نظام کائنات کو قائم رکھا گیا، بغیر کسی پلر کے آسمان کو روکا گیا ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روکا گیا ہے۔ ورنہ شاعر نے تو کہا تھا ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ حضور یہ کائنات، حضور جو ہے نا کائنات کی جان ہے، اور میرے امام نے کہا جان ہے تو جہان ہے۔ یہ عقیدہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا کہ حضور ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور
ہیں، تو اس یقین پر حاضر باش ہو کر کے حضوری کے آداب سیکھیں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بابا سے بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وحضرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک ونحر۔ اللہ فرماتا ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ آواز پہنچی؟ اونچی بولیں، آواز پہنچ رہی ہے مائک کی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا حسین۔ بس جب کہوں گا تو بولیے گا، بیٹھے رہیے گا، کوئی بات دل کو لگ جائے تو بولیے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فصل لربک ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ غالباً کیا زیادہ یہ قول جو ہے پڑھنے کو ملتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر پمپلیٹ میں جو مدرسوں کی طرف سے چھپتے ہیں کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ایک آیت میں دو حکم اللہ نے دیا، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کیا مطلب؟ نماز کے لیے آپ کو عیدگاہ جانا پڑے گا اور قربانی کے لیے آپ کو گھر آنا پڑے گا۔ عیدگاہ جاتے وقت بکرا لے کے نہیں گئے اور واپسی میں آپ عیدگاہ لے کے بکرے کے پاس نہیں گئے۔ ایک آیت پر دو حکم دیے گئے، الگ الگ کام پر عمل کرنے کے لیے الگ الگ ایریے کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہاں عیدگاہ ہے اور یہ مذبح گاہ، یہاں بکرے کو قربان کرتے ہیں۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں اگر اس ایک آیت کی اکٹھا آپ کوئی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا چلیے، جہاں ایک ہی وقت میں امام حسین سجدہ بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں اور قربانی کا فریضہ بھی ادا۔ عبد الرحمن فیضی نے کہا تھا ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے، دوش نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہے، سجدے میں ہے تو شرح فصل لربک، گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین۔ ایک ہی وقت میں دو کام امام حسین نے میدان کربلا میں کیا تھا، یہی وجہ ہے۔ میں بتا دوں جنگیں بہت ساری ہوئی، لوگ بہت زیادہ مرے، معلوم ہے آپ کو کتنے لوگ مرے؟ 3 دن میں اسپین کی زمین میں 2.5 لاکھ مسلمان مارے گئے، آپ کو پتا ہے؟ نہیں معلوم۔ تقریباً 18 لاکھ، تقریباً 25 سے 30 سال میں عراق میں صدر صدام حسین کی شہادت کے بعد 18 لاکھ مسلمان عراق میں مارے گئے، آپ کو نہیں؟ کسی کی یاد نہیں منائی جاتی۔ 16 لاکھ تو ملک شام سیریا میں ہو گئے تقریباً 25-30 سالوں میں، اتنے لاکھ مسلمان مارے گئے۔ اب آئیے مقبول شخصیتوں کی بات کریں۔ بدر کے میدان میں حضور کے 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، احد کے میدان میں حضور کے 70 غلاموں کی شہادت ہوئی تھی، جس میں مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش، جناب زیاد، خیسمہ، حنظلہ، سید الشہداء، گورنر مدینہ سرکار امیر حمزہ جیسے لوگ۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس جنگ میں حضور کے دندان مبارک کی شہادت کی بھی خبریں آتی ہیں، حضور کے زخمی ہونے کی بھی خبریں موصول ہوئی ہیں رائٹر کے ذریعے سے۔ لیکن صحیح بتائیں کہ اتنی بڑی قربانی حضور نے، حضور کے غلاموں نے دی ہے، آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا یہ جنگ کس مہینے میں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے 10 سال مدینہ شریف میں گزارا، کتنے؟ 10 آدمی بولیں۔ 10 سال تک حضور نے مدینہ شریف میں دن گزارے، اور حضور کے غلاموں کی جو شہادت واقع ہوئی ہے مدینے میں، ان کی تعداد 208 ہے۔ کتنی؟ 208 کل صحابہ حضور کی مدنی لائف میں شہید ہوئے تھے۔ لیکن حضور کے ظاہری انتقال کے بعد صدیق اکبر کی حیات مبارکہ میں ایک جنگ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں 800 حافظ قرآن تھے۔ صحیح حقیقت یہ ہے کہ کسی کو یہ جنگ کس مہینے میں ہوئی تھی اس کا بھی علم نہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے کمانڈر ان چیف کون تھا اس کی بھی خبر نہیں۔ اس جنگ میں سب سے پہلے نعرے رسالت لگانے والے صحابی رسول کا وہ کیا نام تھا اس کی بھی خبر نہیں۔ اس جنگ میں کون سے قاری قرآن شہید ہوئے تھے جن کو حضور نے تلاوت قرآن کلام ربانی سن کے بڑی ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ اس جنگ میں تقریباً 11 بدری صحابہ شہید ہوئے۔ بدر کے صحابہ کی زیارت کرنے کے لیے دیگر صحابہ ان کی بارگاہوں میں جایا کرتے، ان کا لیول اتنا بلند تھا۔ اتنی مبارک جنگ ہوئی ہے۔ ایک بحر یوسفی میں جنگ ہوئی ہے جس میں 5000 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، جس کو بھنسا کہتے ہیں، بحر یوسفی کے قریب۔ آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ کس ملک میں ہے، اور ہمیں بھی علم نہیں ہوا۔ آپ مجھ سے پوچھے تو ہم اور آپ ایک ہی ساتھ اس وقت حمام خانے میں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایک جنگ کربلا میں ہوئی تھی، ایک جنگ کربلا میں ہوئی تھی۔ اسے جنگ نہیں، اسے ظلم کہتے۔ ایک طرف امام حسین اور ان کے 71 جانثاروں کی جماعت تھی، اپوزیشن میں دنیا کی ساری طاقت تھی۔ رگے حسین پر جب یزیدیوں کی چھری چل رہی تھی، تب تک لگ رہا تھا امام حسین کا فیصلہ ظاہری طور پر بہتر نہیں ہے،
لیکن خدا کی قسم جیسے امام حسین شہید ہو رہے ہیں ویسے احساس ہو رہا ہے کہ چھری حسین کے سوکھے گلے پہ چلتی تھی، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا۔ 71 لاشیں اٹھاتے وقت امام حسین 3 باتیں کہتے تھے، اے میرے مولا تیرا شکر ہے، پہلی بات، اسے بھی قبول فرما، دوسری بات، تیسری بات کہتے تھے، اے میرے مولا اتنا بتا دے تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ پھر اسے ریورس کرتا ہوں، زور سے سانس بھی مت لیجیے گا۔ کربلا کے مسافروں کی داستان عشق ہے۔ امام حسین ہر لاش کو اٹھا کے بولتے تھے، اے میرے مولا تیرا شکر، اور اسے بھی قبول فرما، اور یہ بتا میرے مولا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ صوفیہ کہتے ہیں جب خود امام حسین شہید ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے حسین اب تو بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ آخر کیا نتیجہ دیتی ہے، جب پیغام کیا دیتی ہے کہ نوح اور میوات جیسے حالات محرم کے مہینے میں ہوں۔ مسلمانوں کو کربلا نے کیا سکھایا ہے، مسلمانوں نے کربلا سے کیا سیکھا؟ فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ کی سب سے بڑی تعلیم کربلا سے ہمیں سخاوت کی ملتی ہے۔ سب سے بڑی تعلیم مسلمانوں کو کربلا سے جو ملتی ہے وہ سخاوت کی ہے۔ اونچی بولے، نے پوچھا وہ کیسے؟ بولے یزیدیوں نے آپ سے ایک ہاتھ مانگا تھا، آپ نے 72 سر دے دیے، اس سے بڑا سخی سمجھ رہے آپ؟ اس سے بڑا سخی کون ہوگا؟ تو یہ امام حسین نے جو سخاوت کی ہے، تو کیا یہ صرف ان کا اپنا یہ قائم کردہ اس کے وہی موجد تھے کہ یہ جو گنبد پر یا حسین لکھا ہوا ہے اس کی بنیاد کی اینٹوں کی تربیت گاہ کا اثر ہے؟ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کوئی اور بھائی بھی تھا جس نے سخاوت کی ہے، صبر کیا، شکر کیا، تو پتہ چلے گا وہ امام حسن تھے۔ پتہ چلے گا ان کی کوئی ماں بھی ہے، تو پتہ چلے گا وہ ماں ہیں جو کائنات کی ایک ہی ایسی عورت ہیں جس کے صدقے میں اللہ چاہے تو دنیا کی ہر عورت کی مغفرت فرما سکتا ہے۔ وہ مخدوم کائنات ہے۔ ان کا ایک باپ ہے جس کو مولا علی کہتے ہیں۔ وہ عثمان غنی کے بعد خلافت کی چیئر پر آئے، وہ سرکار فاروق اعظم کے بعد آئے، وہ سرکار صدیق اکبر کے بعد آئے۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہلائے، لیکن نبیوں کے سردار کے بعد جو خلافت کی لگام آپ کے ہاتھوں میں آئی ہے، اس سے امام حسن و امام حسین نے کیا سیکھا وہی آج آپ کو میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اگر یہ تعلیم آپ لے کے جائیں گے۔ صوفی صاحب نے مجھے بتایا تھا ایک بات اور فرمایا تھا بیٹا اسے بتایا کرو۔ یہ صوفی صاحب کا اللہ کا شکر ہے، میرے پیر حضور تاج الشریعہ ہے، میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں، اور آپ جن کے مرید ہیں اللہ آپ کو آپ کے پیر کی تعلیمات کی راہ کا مسافر بنا دے، اور اپنے پیر کی تربیت گاہ کے آنگن سے استفادہ کریں۔ میرا پیر بھی بڑا لاجواب تھا، سبحان اللہ۔ حضور صوفی صاحب قبلہ کے قدم آئے، مناظر اہل سنت علامہ شاہ المفتی کمال اکمل نوری صاحب قبلہ کے یہاں قدم آتے رہے، اور بڑی بات ہے کہ اس قصبے میں تو سید صاحب کے اس قصبے کو اور مشتاق اور بھائی کے اس گاؤں کے در و دیوار کو دیکھتا تھا، تعجب ہے اس گاؤں میں وارث جبہ مولا کائنات حضور سرکار گلزار ملت تشریف لاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے قدم ایک مرتبہ آ جائیں تو کئی سال کے لیے چھٹی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ ہاتھوں اٹھا کے بولتے ہیں وارث جبہ مولا علی، بولے ہاتھوں وارث جبہ مولا علی زندہ باد۔ ان کی تصویر، ان کا تصور ہی کافی ہے ماشاءاللہ۔ تو صوفی صاحب فرمایا کہ امام حسین کی سخاوت جو نظر آتی ہے اس کا بیس کیا ہے، ریجن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ایک بات مجھے بتائی، بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ، یہ بات بڑی پرانی ہے، میں نے سنی بزرگوں سے، اب اسے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو امام حسین سمجھ میں آ جائے۔ ہم کیا ہے قیمتی چیزیں دروازہ بند کر کے کھاتے ہیں، ہمارے اندر یہ بیماری، کھا بھی لیا تو ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینکتے ہیں، پھر کرفیو لگتا ہے، بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، قرآن جلائے جاتے ہیں، لوگوں کی داڑھیاں نوچی جاتی ہیں، مسجد میں آگ لگائی جاتی ہے، اماموں کا قتل ہوتا ہے، مؤذن کی گردنیں جو ہے ان کے جسم سے الگ کی جاتی ہیں، ایک بے ادبی، ایک تساہلی، ایک سستی کی وجہ سے۔ آئیے دیکھیں امام حسین کو جو درسگاہ ملی وہ کیسی تھی، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کاش ہم بھی اسی اسکول کے طالب علم ہوتے۔ ایک نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ کیا نام ہے؟ اونچی بولیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ان کا نام ہے حضرت موسیٰ، ان کا ٹائٹل ہے کلیم اللہ۔ ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جیسے توفیق نام ہے مثلا، ٹائٹل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب۔ نام کیا ہے؟ مولانا شہادت صاحب۔ ٹائٹل کیا ہے؟ خطیب اہل سنت۔ نام کیا ہے؟ نجم صاحب۔
टाइटल क्या है? नकीब अहले सुन्नत। ऐसे ही बुजुर्गों के नाम है। तो इनका नाम क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। नाम क्या है? बोले बोले बोले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इनका टाइटल क्या है? कलीमुल्लाह। कलीम के माने क्या होते हैं? बात करने वाला। आगे क्या है? अल्लाह, यानी अल्लाह से किसी ने पूछा है मूसा कलीमुल्लाह आपको ये टाइटल कैसे मिला? तो जनाब मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं मैं बकरियां चराया करता था, मेरी एक बकरी एक दिन गायब हो गई, सुबह से लाठी लेके उसे ढूंढता रहा, दिल ने कहा अगर वो मिल गई तो उसके हाथ पांव तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बहुत ढूंढा, दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने की नौबत आई, मैं अपनी उस बकरी को ढूंढ रहा था। मैंने शाम होते होते जब सूरज डूब रहा था मैंने क्या देखा? एक पहाड़ी के साये में मेरी बकरी खड़ी थी। मैंने गुस्से में लाठी उठा ली, जब उसके करीब गया तो मैंने क्या देखा? वो थकावट की वजह से हाँफ रही थी और उसकी आंख से आंसू निकल रहे, रो रही थी बकरी भी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे उसका रोना देखा न गया, मैंने लाठी जमीन पर फेंक दी और उस बकरी से लिपट के उसकी जबान में मोहब्बत की बातें करने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जैसे मैंने उस बकरी से मोहब्बत की बातें की, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ मूसा तूने एक हकीर जानवर से बातें की है, जा तूर पहाड़ पर कल से मैं तुझसे बातें की। जरा सोचो कि बकरियों की मोहब्बत अगर दिल में पैदा हो जाए, जानवरों की मोहब्बत पैदा हो जाए तो सिफत कलीमी का असर आपको मुयस्सर आता है। लेकिन हम तो भाइयों से नफरत करते हैं। इसी इलाके में, इसी इलाहाबाद जिले में सगे भाई ने सगे भाई को मारा, फिर सगे भाई के बेटों ने दूसरे सगे बाप के भाई को मारा। क्या मतलब? दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन, होंगे ना तुम तो लाएंगे भाई कहाँ से हम, होंगे ना हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा। अगर हम तो बहनों से नफरतें करते हैं, पड़ोसियों से नफरतें करते हैं, हम कहाँ जानवरों से प्यार करने वाले लोग हैं। आइए बात करते हैं ना, ये सूफी साहब क़िबला की तालीम है, वही मूसा अलैहिस्सलाम है, वही मूसा अलैहिस्सलाम है। उनकी एक आदत थी, जब भी दस्तरखान पर बैठते किसी न किसी मेहमान को अपने साथ लेके बैठते। काश उनकी इस अदा पर कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कहता। किसी न किसी मेहमान को अपने साथ वो लेके बैठते थे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाजार गया, एक मेहमान मुझको मिला, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा चल खाना खा ले। बोले कोई बात नहीं, मेरे दस्तरखान पर आ गया। जब बैठ गया तो मैंने कहा खाना खा ले। जब वो खाने शुरू करने की नौबत पे आया ना, तो उसने जैसे लुकमा उठाया, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उसने खाना चाहा तो मैंने कहा पहले बिस्मिल्लाह तो पढ़ ले। उसने कहा है मूसा मैं बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ूं, मैं तुम्हारे खुदा का नाम क्यों लूं, मैं गैर मुस्लिम हूँ, नॉन मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं आपको नबी नहीं कहता, मैं आपके खुदा को खुदा नहीं कहता, मैं उसको खुदा नहीं कहता, मैं उसका नाम क्यों लूं? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं लुकमा मैंने उसके हाथ से छीन लिया, उसे धक्के मार के बाहर कर दिया, और बाहर निकल। एक नबी और रसूल के दस्तरखान पर खाना खाएगा और उसके खुदा का नाम बगैर लिए हुए उसे बाहर कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं एक दिन के बाद तूर पहाड़ पर जो मिस्र में है उस पहाड़ पे चढ़ के अल्लाह से बात करने के लिए गया ना, आवाज़ खुदा की बारगाह से आई, ए मूसा यहाँ क्या करने आए हो? तो बोले मेरे मौला तुझसे बात करना चाहता हूँ। जवाब सुनो, आवाज़ आई मेरे बंदे का दिल तोड़ के मुझसे बातें करना चाहता हूँ। जिनके जिनके भाई नाराज हैं वो मना लीजिएगा इंशाअल्लाह। बोले जिनको किसी इमाम से, किसी मौज़िन से, किसी सदर से, किसी मस्जिद की इंतजामिया से कोई तकलीफ हो, पड़ोसियों से माफ़ी मांग लीजिएगा। किसी बेस कोई रीजन है आपको यहाँ पर बुलाया गया इंशाअल्लाह। बोले जनाब मूसा कहते हैं मेरे मौला तुझसे बात करना चाहता हूँ। आवाज़ आई मेरे बंदे का दिल तोड़ के मुझसे बात करना। बोले मेरे मौला वो बंदा तो तुझे खुदा नहीं कहता, तेरा नाम लेके खाना नहीं खाता। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा जरा ये बता उसकी उम्र कितनी है? मिसाल के तौर पर बोले तकरीबन 50 साल की है। अल्लाह फरमाता ये बता मूसा इससे पहले उसे कौन खिलाता? इससे पहले उसे कौन? बोले मेरे मौला तू ही खिलाता था। अल्लाह लोग रिश्वत लेते हैं, लोग दलाली करते हैं, लोग हराम के पैसे कमाते हैं। उनसे कहिए ना अल्लामा शादत साहब, अल्लामा सदर साहब, यार ये चीज़ें छोड़ दो, तो कहते हैं कि हुजूर मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? हराम के पैसों पर इतना भरोसा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा अरे मेरे मौला तू ज़मीन के कीड़े मकोड़ों को पालता कैसे इन्हें पालता है? अमेज़न का जंगल वीडियो में सर्च करें तो आपको समझ में आएगा। 2-2 किलोमीटर की नीचे की घाटी में वो कीड़े बारीक जिस्म वाले यूं टहलते रहते हैं, उन्हें रिस्क कौन देता है? आवाज आएगी वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। मेरा हिंदुस्तान में रह करके आप हराम खाते हैं और हम हराम खाते हैं, कितनी गलत बात है। आइए इमाम हुसैन के नाना का दीन में